السلام علیکم جناب. تو میں پہلے تو معذرت چاہوں گا کہ کچھ دیگر مصروفیات کی وجہ سے کال تھوڑی آج لیٹ ہے. اچھا جناب, اس کال میں ہم بات کریں گے آج کے سیشن پہ. آپ کو متعدد اپڈیٹ دی گئی, آپ نے کیا کیا, ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے. پہلے میں اپنی آخری اپڈیٹ بتا رہا ہوں جو میں نے آج صبح 8 بجے آپ کو دی ہے. میں نے اس میں لکھا تھا کہ KC100 کوشش کرے گی ریکور کرنے کی, مگر یہ کوئی بلش سائن نہیں ہوگا. وہ اپنے لاس کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور جو بھی کچھ ہوگا, جو پینک سیلنگ ہوئی تھی اس کو کم کرنے کی کوشش ہے. اور اپنی دیگر الرٹ میں میں نے یہ بھی واضح کر دیا تھا کہ مارکیٹ اینڈ اپ پروفٹ ٹیکنگ میں ہوگی. اب چلتے ہیں اپنی ڈیلی ریپ اپ سلائیڈ کو دیکھتے ہیں. ڈیلی ریپ اپ سلائیڈ میں آپ کو ایک کروشل ریزسٹنس بتائی گئی تھی 1,18,114 اور 1,17,493. تو وہ تو کافی دور ہے, مارکیٹ وہاں تک نہیں جا سکی. تو پھر جو ہوا وہی ہونا تھا. اگر وہاں تک جاتی بھی, اس کے اوپر نہیں رک پاتی, تب بھی پروفٹ ٹیکنگ ہونی تھی. یہ بات میں بڑی کلیئر کر چکا تھا, مگر ریکوری کی پاسبلٹی پہ بہت پر امید تھا میں. مارکیٹ کے لیے ایک اور زون بتایا گیا تھا جس پہ غور کرنا تھا, 1,15,955. مارکیٹ اس کے تھوڑا آس پاس ہی کھلتی ہے اور پھر اوپر کی طرف جاتی ہے, 1,16,692 کا ہائی بناتی ہے. گو کے ویوز بنتی رہی, تھوڑے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہے, مگر مارکیٹ کوشش کرتی رہی کہ اس ایریا کے اوپر رہے. آخری گھنٹہ مارکیٹ کے لیے زہر قاتل ثابت ہوا اور مارکیٹ اس کو ہولڈ نہیں کر پائی. تو پھر دوبارہ سے ہمیں ایک پینک سیلنگ ملی. کل جیسی تو نہیں تھی, مگر نسبتاً اس کو میں پینک ہی کہوں گا, کیونکہ دا موسٹ والیوم جنریٹڈ جب مارکیٹ نے آخری گھنٹہ دیکھا. اوور آل دیکھے تو مارکیٹ ایوریج 5 ملین پر 5 منٹ کے اراؤنڈ اوپر نیچے چل رہی تھی. مگر اگر آپ آخری گھنٹے کو دیکھیں تو پھر ایوریج 1.5 ملین کے قریب آتا ہے. نہیں سوری, 10 سے 15 ملین کے قریب آتا ہے پر 5 منٹ. تو یہ کلوزنگ جو تھی یہ تھوڑی پریشان کن تھی. یہ بات جس طرح میں نے کہا ساری ہائی لائٹ ہو گئی تھی, آپ کو بتا دیا گیا تھا. پھر کل رات کو میں نے واٹس ایپ گروپ پہ اپڈیٹ کیا, سوشل میڈیا پہ اپڈیٹ کیا کہ ریکوری کی پاسبلٹی ہے اور اینڈ اپ وتھ پروفٹ ٹیکنگ. پھر صبح 8 بجے ایک اپڈیٹ آخری دی آپ کو. اب چلتے ہیں پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. دیکھیے سیشن نے تو آج صحیح کھیلا اگر ہم دیکھیں, جیسی امیدیں تھیں. ایون پروفٹ ٹیکنگ بھی کوئی پریشانی نہیں تھی. مسئلہ یہ ہوا کہ انڈیکس ایک تو وہاں تک نہیں گیا جہاں تک اس کو جانا چاہیے تھا اپنے اس پریشر کو کم کرنے کے لیے. وہ ایک پورا ایریا تھا 700 پوائنٹ کا یا 600 پوائنٹ کا, 1,17,493 سے 1,18,114. اس کے قریب جا کے اگر واپس آتی تو جیسی پروفٹ ٹیکنگ آج ہوئی ہے اینڈ میں وہ نہیں ہوتی. پروفٹ ٹیکنگ تو ہوتی, لازمی ہوتی, ایسی نہیں ہوتی جیسی آج ہوئی ہے. تو اس لیول تک مارکیٹ نہیں پہنچ پائی, یہ ایک پرابلم. پھر اس کے بعد جو مارکیٹ کی کلوزنگ ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 1,15,532 پہ, جو کہ 1,15,955 کے نیچے ہی ہے. یہ ایک مسئلہ ہے. اب مارکیٹ کے لیے 1,15,150 اور 99 کا جو ایریا ہے یہ بہت کریٹیکل ہو گیا ہے. اس کے نیچے اگر مارکیٹ ٹریڈ کرتی ہے تو اور نیچے جائے گی اور پھر ایگریشن کی پاسبلٹی شروع ہو جائے گی 1,14,217 کے نیچے.
ایک لیول ہے 1,14,217 میرا ویو کوئی بہت زیادہ مایوس کن نہیں ہے مارکیٹ کے بارے میں اوور آل، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایک ڈیو کریکشن کے تحت ہو رہا ہے. صرف فرق یہ پڑا کہ جو ٹیرف ایشو تھا اس نے اس کو بدرجہ بڑھا دیا اور بہت زیادہ بڑھا دیا. جو کریکشن ہم کو 2-3 ہفتے میں دیکھنی تھی، 8,000 پوائنٹ کی گراوٹ ہم نے ایک دن میں دیکھ لی. ورنہ مارکیٹ باوجود اس کے کہ ٹیرف کی گفتگو چل رہی تھی، ٹیرف کی گفتگو کل تو نہیں ہوئی ہے یا ویکینڈ پہ تو نہیں ہوئی ہے، اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 2 ہفتے سے چل رہی ہے. تو لہذا اس کے باوجود ہماری مارکیٹ تو اوپر جا رہی تھی، اس نے ریکارڈ ہائی بنایا 1,20,000 کے اوپر جا کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری مارکیٹ میں کریکشن ڈیو تھی، اس نے اس کو ایڈڈ پریشر دیا بہت زیادہ. اب اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے، سنبھالنا ہے کہ مارکیٹ اس کو سنبھال پائے. میں نے اپنے کل رات کی ایک پوسٹ میں کہیں لکھا بھی تھا کہ سب میں زیادہ خطرہ ٹیکسٹائل کا ہے، اور میں نے ایک جگہ یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ یہ بہترین موقع بھی ہے. یہ جو ٹیرفز ہیں یہ پاکستان کے لیے منافع بخش بھی ہو سکتے ہیں اگر فائنانس منسٹری اور بزنس کمیونٹی سر جوڑ کے بیٹھے تو کمپٹیٹیو انوائرمنٹ پاکستان کی منڈیوں کو مزید رسائی دے سکتا ہے. یہ سمجھ کی بات ہے. اب اس کے لیے ویلیو ایڈیشن کرنی پڑے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے، یہ تو وہ دماغ جب بیٹھیں گے ساتھ جو اس کام کے ماہر ہیں تو وہ سوچ سکتے ہیں. مگر میں اپنے لمیٹڈ سوچ میں جو میری کم سمجھی ہے اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از گوئنگ ٹو بی اے اپرچونٹی آف گیٹنگ ان ٹو اے کمپٹیٹیو مارکیٹ. آلدو ٹیکسٹائل کے لیے تو مصیبت ہو گئی ہے، مگر ٹیکسٹائل کے لیے جو مصیبت ہوئی ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ ڈالر روپی پیرٹی ایک طرف ہم کو فائدہ پہنچا رہی ہے کیونکہ ڈالر گر رہا ہے، دوسری طرف جو کروڈ آئل کے اندر گراوٹ آئی $72 سے کہاں تک آیا وہ، تو وہ پاکستان کے جو ڈالر باہر جاتے ہیں اس میں ہمارے لیے ایک ہیلپ ہے. اور پھر ہماری جو جن لوگوں کے ساتھ ہمارے بڑے کنیکشن ہوتے ہیں، میں بات کروں گا مڈل ایسٹرن سائڈ کی، ان کو بہت بڑا فرق نہیں پڑا. تو یہ تمام چیزیں جب میرے دماغ میں آتی ہیں تو مجھے امید ہے کہ جو سرکردہ لوگ ہیں اس کام کے لیے ان کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اور اپنی پالیسیز، اپنے پلانز کو ری وزٹ کر کے اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کے نقصانات سے بچنا چاہیے. دیکھیے مارکیٹ میں بلز کی جو ایفرٹ ہے کل کے سیشن میں، اس کے لیے بلز کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ 1,16,000 یعنی کہ 1,16,750,722 کے لیول کے اوپر رکے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلز اور ایفرٹ کر سکتے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پریشر میں کمی آ سکتی ہے. بصورت دیگر اگر ہم 1,15,099 کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ میں یہ ایگزاسشن جاری رہے گی، اور پھر میجر سپورٹیں توڑنے کے بعد جیسے ہم نے بات کی 1,14,217 166 کی، اس کو توڑ کے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے. یہ جو امپورٹنٹ لیول ٹریگرز آف دا مارکیٹ ہیں اس میں الگ سے اسی بات کو دوبارہ لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ دوران ٹریڈنگ اپنے سامنے اس کو رکھ کے سمجھ سکیں مارکیٹ کو. امید کرتا ہوں کہ میری باتیں آپ کو جو تکنیکی چارٹ کے مطابق امکانات اور حکمت عملی سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے وہ آپ کے لیے کارآمد ہوگی. اگر آپ کو لگتا ہے یہ ویڈیو کسی طور پہ آپ کے لیے کارآمد ہے تو بالکل بھی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ مت کیجیے، سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو، اپنے نیٹ ورک میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اور اگر آپ کرپٹو کرنسی، US انڈیسز، فوریکس مارکیٹ، کموڈیٹیز، گولڈ، کروڈ آئل یا سلور کسی میں بھی کام کرتے ہیں تو ہماری روزانہ کی کال سے ضرور مستفید ہوں. نمبر موجود ہے 0345619043. تھینک یو.